اب جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جناب نواز شریف کی ضمانت کی درخواست کہ وہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے مسترد حکومت پنجاب کی جانب سے، اور دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جناب شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال کی رہائی۔ آج پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بہت اہم دن ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سردار ایاز صادق، سابق اسپیکر قومی اسمبلی۔ جناب ایاز صادق پاکستان مسلم لیگ نون کے ملک میں موجود سینئر رہنماؤں میں سے ایک ہے۔ یہ فرمائیے گا، عدالت نے اختیار دیا تھا ایاز صادق صاحب پنجاب حکومت کو کہ وہ مناسب سمجھے تو وہ سیٹسفائی ہو تو جناب نواز شریف کی ضمانت کو ایکسٹینڈ کرے، ورنہ وہ اس کو ایکسٹینڈ نہ کرے اور ان کو کہہ دے کہ آپ کی ضمانت کو ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی۔ تو یہ تو باقاعدہ عدالتی حق تھا۔ انہوں نے پہلے سوچا تھا کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ان کے پاس وہ تھے، انہوں نے جانے دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ان کو واپس آنا چاہیے، ہمیں سیٹسفائی نہیں کیا ہے، تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ جی شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیں، وہ جو مرضی کریں، میاں صاحب کا علاج جب ہوگا، جب وہ صحت ان کی ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ وہ خود واپس آئیں گے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا بس چلے تو اپوزیشن کے سارے ممبرز، سارے ورکرز کو یہ جیل میں ڈال دیں، مگر جیل میں ڈال ضرور دیں گے، مگر ان کے پاس وہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جیل سے نکل آتے ہیں، لوگوں کو بیلیں مل جاتی ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ شاید اپوزیشن کا منہ بند کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دو۔ ان کی پاپولیرٹی اور بڑھتی ہے اس لیے کہ لوگ ریئلائز کرتے ہیں کہ یہ جھوٹے مقدمے بنا کے صرف ان کو وکٹمائز کرنے کے لیے پروسیکیوٹ مگر ایاز صادق صاحب، انہی لوگوں نے تو، اسی وفاقی حکومت نے، اسی پنجاب حکومت نے نواز شریف صاحب کو باہر جانے کی اجازت دی تھی نا، باقاعدہ ان کو جانے دیا تھا، کیبنٹ نے باقاعدہ فیصلہ کیا تھا، تو یہی لوگ تھے۔ نہیں، انہوں نے کیوں لی تھی؟ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ ہاں وہ چلے جائیں، ہم نے دی اجازت؟ اس لیے کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ ان کی صحت ایسی ہے کہ وہ یہاں علاج نہیں ہو سک رہا۔ اور ابھی بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کی سچویشن یہ ہے کہ اگر یہاں پہ ایک روف کے انڈر ہوتا ہے، دنیا میں بہت کم ہے، انگلینڈ میں ہے یا امریکہ میں، اس کے علاوہ دنیا میں بہت کم ممالک ہیں جہاں ایک ہی روف کے انڈر ہر طرح کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے، بیکاز اسپیشلسٹ ہاسپٹلز بنتے ہیں، وہاں نہیں ہوتا۔ تو وہاں جہاں اویلیبل ہے وہاں وہ انشاءاللہ علاج کرا رہے ہیں، جیسے ہی وہ ٹھیک ہوں گے وہ انشاءاللہ واپس آئیں گے۔ یہ کابینہ کیا کہتی ہے کیا نہیں کہتی، یہ پہلے کہتے تھے نہیں جانے دیں گے، پھر انہوں نے جانے دیا۔ یہ خود بیچارے کنفیوزڈ ہیں، ان کے بس میں چیزیں نہیں ہیں کہ یہ فیصلے کر سکیں، تو اس لیے، اور نہ ان کی کمپٹنس ہے کہ ان چیزوں کے فیصلے کر دیں، تو ان کو سیریسلی لینا نہیں چاہیے ان باتوں کو۔ آپ نے بہت زور دے کے کہا کہ ان کے بس میں نہیں، یہ فیصلے یہ نہیں کرتے، لیکن یہ بتائیے کہ ایک چیز تو ہمیں لگ رہی ہے نا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الحمدللہ وہ کریٹیکلی ill نہیں ہیں، وہ ان کی اتنی طبیعت خراب نہیں ہے، اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے وہ بھی ماشاءاللہ کہ ان کو ایک دن بھی ہاسپٹلائز نہیں ہونا پڑا، اور آبویسلی ذرا بھی ایسی قسم کی طبیعت ہو تو آبویسلی ڈاکٹرز بھی ان کو ہاسپٹلائز کرتے ہیں، پیشنٹ کو بھی ہاسپٹلائز ہونا پڑتا ہے، اور وہ نہیں ہوئے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے کرم سے ان کی سچویشن کریٹیکل تو نہیں ہے، یا وہ خدا نخواستہ وہ سیریسلی ill نہیں ہے۔ دیکھیں، ہاسپٹل داخل ہونے کا تو مقصد یہ تھا کہ ان کی سرجری جب ہونی تھی، اور ایسی جو ان کی صحت ہے اس وقت، اس کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو جو ملٹیپل ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک دوائی کا نیچرلی افیکٹ دوسری پہ ہو جاتا ہے چیز پہ، تو اس لیے جب تک وہ مانیٹر کر کے وہ 100% سٹیبل نہیں ہو گئے تب تک ان کی سرجری نہیں ہو سکتی، اور اگر سرجری ہونی ہے تو اس کا انتظار ہے کہ جیسے ہی ایک ایسی سچویشن تک آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ان کا علاج شروع ہو جائے گا، اور سرجری اگر ہونے کی ضرورت ہے تو وہ کریں گے، یا دوائیوں سے اگر علاج ہو گیا تو انشاءاللہ وہ یہ جلد، ہمیں تو یہ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ میاں نواز شریف صاحب بھی جلد پاکستان واپس آئیں گے، ان کی صحت جیسی لیکن یہ فرمائیے گا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ تو لازم تھا اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، ہر لحاظ سے کہ جو جناب نواز شریف کا جو کورس آف ٹریٹمنٹ ہے وہ باقاعدہ شیئر کیا جائے یہاں پہ پنجاب گورنمنٹ کے میڈیکل بورڈ کے ساتھ، اور وہ بار بار ابھی ہمیں راجہ بشارہ صاحب 2 بار پوری تفصیل سے بتا رہے تھے کہ ان کو تسلی ہی نہیں کرائی گئی، ان کی کنکلوسیو رپورٹس نہیں دی گئی، ان کی مزید رپورٹس نہیں دی گئی، یہ بھی نہیں بتایا جا رہا کہ اگر ان کا کارڈیک پروسیجر ہونا ہے تو وہ کس ڈیٹ پہ ہوگا۔ تو آخر کار کیوں جو مطلوبہ کوآپریشن تھا جو کہ پنجاب حکومت کے میڈیکل بورڈ کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ کمیونیکیشن تھا، وہ کیوں نہیں مینٹین کیا نواز شریف صاحب کی میڈیکل ٹیم نے، اور پھر ان کو کہنا پڑا کہ دیکھیں ہم نے یہ مانگا، انہوں نے ہمیں نہیں فراہم کیا؟
دیکھیں جو کچھ میڈیکل رپورٹس ان کو وہاں سے ملتی رہیں وہ دیں گے، اور اورگوں کی بھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ وہ بھی پرووائڈ کریں گے. کوئی مرضی سے نواز شریف صاحب وہاں جا کے نہیں بیٹھے ہوئے، کوئی خوشی یا شوق سے نہیں بیٹھے ہوئے. وہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی تب بھی واپس آئے تھے. اور واپس کس لیے آئے تھے؟ وہ اور ان کی جو ہماری بیٹی ہیں وہ بھی واپس آئی تھیں، مریم نواز صاحبہ، وہ بھی آئی تھیں. وہ کیا کرنے آئی تھیں؟ انہیں پتا تھا کہ ان کو اریسٹ کیا جائے گا، انہیں پتا تھا کہ وہ جیل جائیں گے، اس کے بعد آئے تھے، باوجود آئے تھے. اور نواز شریف صاحب نے اور مریم نے کتنی دفعہ وہ لوگ جیل کا سامنا کیا ہے، جیل میں گئے ہیں، پھر بیل ہوئی ہے. تو وہ ان چیزوں سے اگر گھبرانے والے ہوتے تو پاکستان ہی نہ آتے. تو انشاءاللہ وہ جلد واپس آئیں گے. لیکن یہ بتائیے گا کہ وہ ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کا ڈیفینیٹلی میڈیکل ایشوز ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ان کے ہیلتھ معاملات ہیں، سیریس بھی ہیں. لیکن جو چیز ڈائجسٹ نہیں ہو رہی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ آفٹر وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، اب انہوں نے بہت اچھا ٹائم بھی اسپینڈ کر لیا نواز شریف صاحب کے ساتھ، مگر اب تو ان کو فوری طور پہ یہاں ہونا چاہیے. اتنی کریٹیکل مومنٹس ہیں اپوزیشن کے لیے. نہیں، انشاءاللہ شہباز صاحب بھی آ جائیں گے. آپ بھی جانتے ہیں کہ کس مجبوری کی وجہ سے وہ وہاں پہ ہیں، میاں صاحب کے علاج کی وجہ سے ہیں. وہ کوئی خوشی سے وہاں نہیں ہے. اور انشاءاللہ وہ بھی ہمیں امید ہے کہ جلد پاکستان واپس تشریف لائیں گے. مگر یہاں خواجہ آصف صاحب ہیں، وہ اپوزیشن کا رول ادا کر رہے ہیں. پھر شاہد صاحب، احسن اقبال صاحب باقی ہیں، بلاول بھٹو صاحب ہیں. لیکن یہ بہت ٹف ٹائم ہے نا گورنمنٹ کے لیے، اور اس وقت ایک مؤثر، ایکٹیو، اگریسو اپوزیشن کی ضرورت ہے. اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ یا نہ ہو، اور ایک ان ایکسپلینڈ ریزنز پہ اتنی طویل عرصے کے لیے لنڈن میں ہو، وہ نہیں یہاں آ رہا ہو، تو یہ سوالات تو اٹھتے ہیں. نہیں، اپوزیشن دیکھیں رول پلے کر رہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے بھی تقریر کی تھی، بلاول بھٹو صاحب نے بھی تقریر کی تھی، اسد محمود صاحب نے بھی تقریر کی، ایشوز کے اوپر تقریر ہوئی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جب انہوں نے کہا آرٹیکل 6 لگائیں گے، تب خواجہ آصف صاحب، اسد محمود صاحب، ان دونوں نے کی، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے بھی کی. تو یہ نہیں ہے راجہ پرویز اشرف صاحب وہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی ایک سینئر ممبر ہیں. تو وہ نہیں ہو سکتا کہ رول نہ پلے کریں. یہ کلیکٹیو لیکن دیکھیں نا، یہ ایبسنس ہے نا. جبھی تو ہر 2-4 دن بعد جو ہے بلاول کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن آئیں. بلاول بھٹو بار بار کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف واپس آئیں اور اپوزیشن کو لیڈ کریں. ان کی ایبسنس کو بہت فیل کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب. جی، وہ مطالبہ کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، بیکاز شہباز صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے میاں صاحب کی کوئی علاج کا یا اگر ان کی سرجری ہونی ہے اس کا پتہ چلے، اس کے فوراً بعد انشاءاللہ. اچھا ایاز صادق صاحب، آج بیل ہو گئی شاہد خاقان عباسی صاحب کی، احسن اقبال صاحب کی. ایک بہت بڑی خبر ہے آپ لوگوں کے لیے. کیا رول ہوگا شاہد خاقان عباسی صاحب کا اب ریلیز ہونے کے بعد مسلم لیگ نون کی سیاست میں؟ دیکھیں، شاہد خاقان صاحب کی جو ضمانت منظور ہوئی ہے، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ پہلے دن سے وہ یہ کہتے تھے مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی میرے خلاف کیس کیا کرنا چاہتے ہیں. ایک ایشو انہوں نے اٹھایا، اس کے بعد دوسرے ایشو میں انہوں نے اریسٹ کیا، اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو بیل دی ہے اس سے یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے خلاف یہ جان بوجھ کے ٹارگیٹڈ یہ نیب کی کارروائی کی گئی، اور یہ حکومتی کارروائی نے. اور حکومت کے وزراء جو ہے وہ چند دن پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ شاہد خاقان صاحب اب اریسٹ ہونے والے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ملی بھگت کے ساتھ ہوا. اب ان کے یہ جو اتنے مہینے یا اتنے دن جو ان کے ضائع ہوئے ہیں، یہ ان کو کون واپس دے گا؟ ان کو کون انصاف دے گا کہ جنہوں نے ان کے خلاف غلط کارروائی کی؟ ہم یہ نہیں چاہیں گے کل عمران خان صاحب کو بھی اریسٹ کیا جائے، پرویز خٹک صاحب کو، یا باقی وزراء کو ان کے اریسٹ کر کے یہ کیا جائے، بیکاز یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوگی. ان کے لوگ تو 2 دن میں چھٹ جاتے ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ مہینوں ان کو یہ پابند سلاسل رہنا پڑتا ہے. مگر اب آپ یہ دیکھیں کہ یورپین یونین کا جو انہوں نے جو رپورٹ اپنی دی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ وہ اپوزیشن کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی، ناٹ گورنمنٹ. اور میں یہ بھی بتا دوں، مجھے یورپین یونین کے 2 ایمبیسڈرز ملے اور انہوں نے بھی یہ بات کا اظہار کیا کہ شاید GSP+ کے معاملے میں یہ کویسچنز ریز ہوں کہ پولیٹیکل فریڈم اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے نا، یہ 2 ایشوز شاید بنے.
جو کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جی ایس پی پلس یہ حکومت بھی، جس طرح پچھلی حکومت نے سکسیسفلی نواز شریف صاحب کی قیادت میں جی ایس پی پلس لیا تھا جس سے ایک بوسٹ ملا تھا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی لیں. مگر اگر اس طرح کی چیزیں کریں گے، ہیومن رائٹس ایشوز لے کے آئیں گے تو پھر تو مسئلے مسائل بنیں گے اور پرابلمز آئیں گے. بہت بہت شکریہ جناب ایاز صادق ہمارے ساتھ موجود تھے. کمر